اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ انعام کی آج ہم لوگ آیت 12 پڑھیں گے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو یہ ایمان ہمارا ہے، کبھی کبھی تھوڑا کمزور بھی پڑ جاتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر کیا ہے، اسی کے حوالے سے یہ ہے آیت نمبر 12 سورہ انعام ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ یعنی جو مشرک تھے مکہ کے لوگ، ان سے بار بار وہ یوم آخرت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ پوچھئے ان سے رسول کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ اور بتا بھی دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے۔ دراصل یہ کہنا اس اعتبار سے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ لات منات عزا اور حبل دنیا کو پیدا کیا، وہ ایسے احمق نہیں تھے۔ اور آج بھی یہاں پہ جو ہندوؤں کا بھی یہ ایمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بنانے والا ایک ہی رچیتا ہے مگر وہ جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنے ان معبودوں کے بارے میں ان کا ایمان تھا۔ کیا ایمان تھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جناب ہماری شفاعت کریں گے۔ اور سورہ عنکبوت آیت 61 میں الفاظ آئے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ چنانچہ وہ لوگ کائنات کی تخلیق کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی جوڑتے ہیں، اور اس کا مالک بھی اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ البتہ ان کا شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے معبود اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے اونچے مراتب ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، ساجی ٹھہراتے تھے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا کا معاملہ وہاں پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں لازماً جمع کر لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی قیامت کے دن سب کو اکٹھا اللہ تعالیٰ کر لے گا، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی بات ایک دم سچی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کا فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں جہنم کی ہی طرف جانا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہوگا، جس میں احتساب ہوگا، یعنی حساب کتاب ہوگی، سزا ملے گی۔ پھر یہاں پہ رحمت کا لزوم کا ذکر کس حوالے سے ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رحمت کا ظہور قیامت کے دن خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اس لحاظ سے یہاں خوشخبری ہے انبیاء اور رسول کے لیے، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے لیے، اور اہل ایمان کے لیے۔ جو سختیاں تم جھیل رہے ہو، جو تم مصیبتیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو اس وقت، دنیا میں جو تنگی تمہیں ہو رہی، اس کے بدلے تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا وقت آ کر رہے گا، جب تمہارے ان خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا۔ تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر محشر کے قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ کبھی تمہیں خیال نہ آنے پائے کہ ہم تو اپنا سب کچھ یہاں اللہ کے لیے لٹا بیٹھے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا ابھی یا نہیں، پتہ نہیں کوئی ملاقات ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ سب کچھ واقعی ہے یا ہے بھی یا نہیں۔ ان وسوسوں کو اپنے دل و دماغ سے دور رکھو۔ کیا کریں؟ اس سب باتیں اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن آئے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ نیک اعمال کییں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بدلہ یعنی جنت دے گا، جس کی ہم خواب کے اندر بھی نہ سوچ سکتے کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے اسی بات کے لیے کہ کتب علی نفس الرحمۃ لجمعنکم یا الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یعنی ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک راستے پہ رہے اور اپنے آپ کو ہر برائیوں سے پاک رکھا دنیا میں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور جو متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب دن کا وقت سکون کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس بات اس طرح واضح ہوتی ہے کہ رات اندھیری ہوتی ہے، رات میں تاریکی ہے تو وہ سکون کا، یعنی ساکن مطلب ٹھہر جاتی ہے، اس میں لوگ سکون حاصل کریں، اور دن میں سورج گرم ہوتا ہے اس میں لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں اور رزق اللہ کے زمین پر رزق تلاش کرتے ہیں۔ اس کی بات یہاں پہ کریں کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، چاہے رکا ہوا ہے چاہے چل پھر رہا ہے، اس دنیا زمین آسمان کے بیچ میں سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولی فطر السماوات والارض، ان سے کہیے کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، یعنی دوست بنا لوں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم بھی مانتے ہو کہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، تو ایسے خالق مالک مولا اور کارساز کو چھوڑ کر کیا میں کسی کو اپنا ولی حمایتی بنا لوں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی دنیا کا ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ زمین آسمان کو بنانے والا کوئی ایک طاقت ہے، جسے کچھ لوگ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایشور کہتے ہیں، کچھ لوگ گاڈ کہتے ہیں، الگ الگ زبان میں الگ نام سے جانا جاتا ہے، مگر سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تم بتوں کے سامنے نظریں حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا رازق ہے۔ دیکھیے بات یہی آ گئی، اس پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا طریقہ ہے کہ ان کے اپنے دیوی دیوتا بھگوان جو بھی وہ مانتے ہیں ان کے حلوہ پراٹھا لڈو۔ اب غلطی سے ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر بھی بات آ گئی ہے کہ اب مان لی فاتحہ کرانا ہے تو اس میں لڈو کی کوئی ضرورت ہے؟ سخت ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم فاتحہ کرو، اللہ کے سامنے دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ، توبہ استغفار کرو، یہی نا۔ تو یہ طریقہ بنا لیا لوگوں نے، پتہ نہیں کہاں سے ایجاد ہو گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تم کو کھلاتے ہیں، ہم کو کھلانے والا کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں اس چیز کی مجھے۔ بہت بڑی بات ہے آج کل یہ فریج فل لے کے برتن چلی آتی ہیں، کیا معاملہ بھائی؟ اللہ کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہم کھلا دیں تو ہم کو کھا دے گا۔ یہ تو بہت مطلب حماقت والی بات ہے، وہیں پہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ نے کہا آج کل کسی کو کہہ دو تو برا مانتے ہیں اور محلے والے ان کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں، یار آئے ذرا سے ان کے یہاں شادی بھی ہے تم وہ لوگ یار ان کا پیچھے ایسا کر دیں۔ نہیں تو بتائیے کتنی خراب اب ان کی بات سمجھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے کہ تم ایسا کام مت کرو، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرمانبردار میں خود بنوں، یعنی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے فرمانبردار اللہ کے ہیں، اور بار بار حدیث آتی کہ میں اللہ کا سب سے اچھا غلام ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنی زبان سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے، یعنی مشرکوں کا طریقہ تم اختیار مت کرنا۔ آخری آیت ہے اس قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا، یعنی میں بھی اللہ کی عبادت سے مستثنا نہیں ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی عبادت سے الگ نہیں ہوں، میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو ویسے ہی مجھے بھی حکم ہے، مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور عام انسانوں سے زیادہ حکم ہوتا ہے رسول کے اوپر، نبی کے اوپر تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، مگر عام انسانوں کے اوپر نہیں ہوتی ہے، یہ بھی جان لیجیے۔ تو وہ تو اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، جیسے تم سے کہہ رہا ہوں اللہ کی فرما برداری کرو ویسے مجھے بھی اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی بھی بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اللہ کا عذاب اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، مگر اگر
اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اگر میں بھی ایسے تو میں بھی پکڑ لیا جاؤں گا، اللہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث اس کے تعلق سے سن لیجیے، صحیح ستہ میں ہے کہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخش بخشائے ہیں، آپ نے تو جنت کی سیر بھی کی ہے، اور آپ کے سوجن آ جاتے ہیں پیر میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو نفل نماز، تو کہیں کہ اللہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ سوچئے، یہ نبی کا مرتبہ ہے کہ وہ نفل اس قدر پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم لوگ فرض تو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، نفل کی بات چھوڑیے۔ تو نبی بھی اللہ سے ہی ڈرنے والے تھے، تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہ بنیں؟ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ان آیتوں پر اللہ سے طاقت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو طاقت دے کہ ہم ان تیری آیتوں پر عمل کریں اور صحیح راستے پہ چلائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور صحیح ایمان کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین مسلمانوں کی دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔